के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक तारीखी और जोग्राफियाई डॉक्यूमेंट्री की तरफ ले जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्री कई और शहर की नहीं है, आपके शहर की है। खानपुर की डॉक्यूमेंट्री है। हम आपको बताएंगे कि खानपुर का असल हुजम क्या था, इसकी तारीख क्या है, इसका जोग्राफिया क्या है। मगर उससे पहले बात शुरू करने से वही एक बात कि मेरे सब्सक्राइबर तो 6-7 हज़ार हैं, मगर जो लोग मुझे देखते हैं उनमें से तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। एक ये चीज़ भी देखने में आई है कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर पुख्ता उम्र के लोग देखते हैं, यानी कि 35 से 50 तक, जबकि मैं ख़ास तौर पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ वो मैं आप नौजवानों के लिए बनाता हूँ। नौजवान नस्ल को पता लगे, ख़ास तौर पर वो नस्ल जो खानपुर की है, जिनकी जन्मभूमि है, जो रहते भी यहीं हैं और जिन्हें मरना भी यहीं पर है। उनको पता होना चाहिए कि उनका खानपुर शहर कब आबाद हुआ था, कब कायम हुआ था, शुरू में ये कितना था, बाद में ये कितना फैला। नौजवानों, हम आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब बात हम थोड़ा सा धीमे लहजे में बात करेंगे और आपको वो मनाजिर भी दिखाते जाएंगे जैसे जैसे मनाजिर तारीख़ी हवालों से सामने आएंगे। दरिया, सहरा, सिंध, बहावलपुर के दरमियान ज़िला रहीम यार खान और ज़िला रहीम यार खान का ये शहर खानपुर शहर की तारीख़ पर सिकंदर आज़म की आमद के बाद ही कुछ रोशनी पड़ती है। मौरखीन के बयान के मुताबिक सिकंदर आज़म जब ये उच्च शरीफ से होता हुआ दरियाए सिंध की जानिब आया तो वो खानपुर के ये मुतसल जो इलाके हैं, जज्जा और चाचड़ा से भी गुजरा। उस वक्त यहाँ मौस्क्यूस कौम आबाद थी और ये इलाका मौस्क्यूस सल्तनत का हिस्सा था। बाद में यहाँ राय ख़ानदान और चच की हुकूमत भी रही। 495 में राजा देवराज तख्त पर बैठा तो ये इलाका उसकी हुकूमत में शामिल था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया तो वो तहसील खानपुर के इलाका जज्जा और चाचड़ा से गुजर कर मुल्तान पर हमला आवर हुआ। अरबों के यहाँ से गुजरने और इस इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर पड़ाव डालने के वाज़ेह अलामात मौजूद हैं। इस इलाका की ज़बान और तहज़ीब और सकाफ़त पर भी अरबों की आमद और क़याम के असरात पाए जाते हैं। 915-16 में मशहूर मुअर्रिख़ मसूदी इस इलाके में आया और उसने लिखा कि यह इलाका मुल्तान के अमीर अबू तलहतुल मुबनी कुरैशी के मातहत था। यह इलाका बहुत ज़रख़ेज़ और सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। जब करामती मुल्तान पर काबिज़ हुए तो उस वक्त भी यह इलाका मुल्तान का हिस्सा था। मौरखीन ने लिखा है कि 1035 में सुल्तान महमूद गज़नवी ने सोमनाथ फतह किया तो उसकी अफ़वाज ने किला मौ मुबारक के करीब पड़ाव किया और वो भी इस इलाके से गुज़र कर आगे गया। यूं ये इलाका कुछ अरसा गज़नवी सल्तनत का हिस्सा भी रहा, लेकिन बाद में सोमरे और सम्मे यहाँ के हाकिम बने। मौरखीन के मुताबिक उनकी हुकूमत तकरीबन 500 साल तक रही। सम्मे 1351 से 1521 तक यहाँ के हाकिम रहे और फिर ये इलाका मुल्तान की बजाय सिंध का हिस्सा बना रहा। बादशाह हाकिम उच्च सुल्तान नासिरुद्दीन कबाचा ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का हलीफ बनकर यहाँ सम्मा हुकूमत का खात्मा किया और फिर वो खुद ही यहाँ का हाकिम बना। 1266 में सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन ने अपने बड़े बेटे कायमुल मुल्क नसरुद्दीन महमूद को इस इलाके का गवर्नर बनाया। 1540 में
شیر شاہ سوری نے مغل شہنشاہ بابر کے بیٹے ہمایوں کو شکست دی تو مورخین کے مطابق وہ قسم پرسی کی حالت میں اچ اور خانپور کے علاقے میں پھرتا رہا اور پھر یہاں سے ہوتا ہوا وہ سندھ پہنچا جہاں عمر کوٹ کے مقام پر اس کے ہاں اکبر اعظم پیدا ہوا۔ ناظرین، تاریخی حوالے کے بعد اب میں تھوڑا سا ہم پھر نیچے آ جاتے ہیں، اب آ جاتے ہیں خانپور شہر کی جانب۔ یہ تو وہ علاقہ ہے جس پر میں نے روشنی ڈالی جب اس کا نام خانپور نہیں تھا۔ خانپور شہر کی بنیاد نواب آف بہاولپور نواب بہاول خان ثانی نے والی گڑھی اختیار خان نواب اختیار خان عباسی سے اختلاف کے بعد 1806 میں رکھی۔ نواب بہاول خان عباسی کا والی گڑھی اختیار خان سے کیونکہ اختلاف شدید ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے گڑھی اختیار خان میں حاجی اختیار خان کی بنائی ہوئی قبے والی مسجد کے مقابلے میں خانپور شہر میں ایک جامع مسجد تعمیر کروائی اور یہاں قلعہ بھی بنوایا۔ JWK نے اپنی کتاب وار ان افغانستان میں خانپور کے اس قلعے کا ذکر کیا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ اس قلعے میں 2 توپیں ہیں اور قلعے کا نگران اعلیٰ ایک ہندو آسا رام ہے۔ چارلس میسن 1827 میں خانپور آیا تو اس نے لکھا کہ فور وال آف خانپور فورٹ ویئر ان ڈیکے اینڈ ڈس ریپیئر، یعنی خانپور قلعہ کی 4 دیواری بوسیدہ اور خستہ حال ہو چکی ہے۔ خانپور نظامت کا صدر مقام قرار پایا، چنانچہ یہاں عدالتوں اور دیگر سرکاری محکموں کے ذیلی دفاتر کے لیے عمارتیں تعمیر کرائی گئیں، جن میں ڈسٹرکٹ جیل کی عمارت بھی شامل تھی۔ 1871 میں دریائے سندھ میں آنے والے شدید سیلاب نے ان تمام عمارتوں اور قلعے کو نیست و نابود کر دیا۔ جب 1878 میں ریلوے لائن اس علاقے میں بچھائی گئی تو پھر خانپور میں ریلوے کالونی، ریلوے ہسپتال، ریلوے کلب اور ریلوے کی دیگر عمارتیں بھی تعمیر کروائی گئی۔ جب 1911 چاچڑا کوٹ مٹھن کے درمیان پختہ پل اور ریل کے رابطے کا منصوبہ بنا تو پل کی تعمیر کا بھاری سامان اور مشینری دریا تک پہنچانے کے لیے وہاں تک ریل کی پٹڑی بچھائی گئی، تو اسی وجہ سے خانپور ریلوے اسٹیشن کو جنکشن کا درجہ بھی دیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات پھر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو چاشڑا والی ریلوے لائن ہے یہ نواب آف بہاولپور نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے کے لیے اپنی آسانی یا اپنے پیر و مرشد کی آسانی کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ ایسا بالکل حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ 1901 میں وصال فرما گئے تھے، جبکہ چاچڑا والی ریلوے لائن کا افتتاح ہی 1911 ایک انگریز گورنر نے کیا۔ یہ آپ اس سنگ بنیاد دیکھ رہے ہیں جو اس انگریز گورنر نے رکھا تھا، یہ اب بھی اس وقت بھی گڑھی اختیار خان روڈ پر موجود ہے۔ خانپور کو 1878 میں میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا، تحصیلدار کو صدر کی حیثیت حاصل ہوتی تھی اور 8 ممبر نامزد ہوتے تھے، 4 مسلمانوں میں سے اور 4 ہندوؤں میں سے۔ یہ شہر عرف عام میں خانپور کٹورے والا کہلاتا تھا، کیونکہ یہاں کانسی اور پیتل کے خوبصورت کٹورے بنائے جاتے تھے جو اپنی خوبصورتی اور نفاست کی بدولت پورے بر صغیر میں مشہور تھے۔ آج بھی خانپور میں ایک محلہ ٹھٹھارا کے نام سے موجود ہے۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں امام بارگاہ آستان ٹھٹھارا پر۔ یہ امام بارگاہ ہے آستان ٹھٹھارا کی، جس کی وجہ سے یہ سارا محلہ ٹھٹھارا کہلاتا ہے۔ البتہ کٹورے بنانے والے خاندان کے لوگ اپنا آبائی پیشہ ترک کر کے دیگر کام کر رہے ہیں۔ تحریک ترک موالات کے دوران مشہور عالم ہندو لیڈر مہاتما گاندھی ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزرے
تو خانپور ریلوے اسٹیشن پر شہریوں کی طرف سے یہاں کا بنا ہوا ایک خوبصورت کٹورا پیش کیا گیا جس میں انہوں نے پانی پیا۔ بعد میں یہ کٹورا نیلام کیا گیا۔ ایک مقامی ہندو لیڈر داؤد مالدر مورداس نے 100 روپے میں خرید کر اپنے پاس بطور تبرک رکھا۔ خانپور کی دوسری مشہور چیزوں میں یہاں کے حلوائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا دودھ کا کھویا ہوا کرتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ 10-15 سال پہلے ٹی وی پر حاج مولا کی ایک پبلسٹی فلم چلائی گئی جس میں خانپور کے پیڑے کو مشہور دکھایا گیا۔ لیجیے، کھانا ہی تو جینا ہے۔ دیکھو خانپور آ گیا۔ خانپور کے پیڑے۔ تب سے خانپور کے پیڑے مشہور ہو گئے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کیونکہ یہ بہت بات لمبی ہو گئی ہے اور میں آپ کو ابھی اس جگہ پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں پر خانپور ابتدائی طور پر تھا، کہاں سے یہ شروع ہوتا تھا اور کہاں پر ختم ہوتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ان گلیوں اور چوکوں اور چوراہوں سے گزارتا ہوا لے کر جاؤں، مگر اس کے لیے مزید ایک ویڈیو کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ ابھی اسی ویڈیو پر اکتفا کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی تو میں یقیناً آپ کے لیے گلیوں کے اندر سے ہوتا ہوا بازار، تحصیل بازار، صدر بازار، لالو بازار، جٹا پوٹا بازار، محلہ سدیوال اور دوسرے تمام محلے جہاں جہاں یہ خانپور تھا، میں ان محلوں سے، ان گلیوں سے گزر کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا قدیم شہر یہ تھا۔ اگر آپ نے پسند نہ کیا تو والا کافی ہے، معافی بل ویڈیو کافی ہے۔ السلام۔